بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی پر لکھی ہوئی تسبیح نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا، اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، اس میں وہ راز چھپے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ بے شک محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دینا دنیا میں بھیجا اور اس کی روحانی ترقی کے لیے ذکر و عبادات کو ذریعہ بنایا۔ ذکر الہی وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جلا بخشتا ہے اور انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض اذکار تسبیحات ایسی ہیں جن کی عصمت و فضیلت کا بیان قرآن کریم اور احادیث نبوی میں کثرت سے ملتا ہے۔ انہی اذکار میں وہ تسبیح بھی شامل ہے جس کے بارے میں اہل علم نے فرمایا کہ اس کی حقیقت اور تاثیر عرش الہی سے جڑی ہوئی ہے، اور اسے خصوصاً نماز فجر کے وقت پڑھنا بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے بیش قیمتی خزانے کھول دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جائیں گے جو عرش الہی پر لکھی ہوئی ہو، جسے انسان زمین نماز فجر کے وقت پڑھ لے تو اسے دنیا اور آخرت کے قیمتی چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اس کا ذکر کر سکیں، اور اس کے تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت دن کے اور تمام اوقات میں خاص روحانی شان رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات سکون میں ہوتی ہے، فرشتے نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کے وقت کے ذکر کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کا وقت گواہی دی جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ ذکر و تسبیح دراصل بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ فجر کے وقت نیند کی لذت چھوڑ کر دنیا کے مشغائل سے قبل خالص نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور نصیب والے بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ذکر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ رب اور بندے کے درمیان ایک زندہ تعلق ہے۔ بے شک اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد ایسی کون سی تسبیح پڑھنی ہے جس میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، ملائکہ کی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح ہے۔ تو اس کو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر لینا ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، حتیٰ کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین محترم، اس بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، یا کوئی چھوٹا سا چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبدال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اس سے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبدال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبدال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرما دے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو دنیا اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سورت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورت اخلاص ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، تاکہ سورت مبارکہ کو توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز میں سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کہتے ہیں اور اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 12 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے اللہ سے جب بھی مانگیں خیر و برکت، عافیت، رزق والا مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنا کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے اور اس سے اللہ پاک کی اوپر آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا نازل شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تاکہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی دور ہو جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق، ادب اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر اور صحت کے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ۔